إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال عز من قائل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس سائنسی دور میں بیماری اور اس کا علاج کے تعلق سے جتنی ترقی ہو چکی ہے اور انسان نے اپنی معلومات میں جتنا اضافہ کیا ہے، اور پھر بیماری اور علاج کے تعلق سے عالمی پیمانے پر بھی اور ملکی پیمانے پر بھی بیداری اور معلومات دینے کی جو مہم ہے، جو سرگرمی ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنا ہم بیماری اور علاج کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں اور ہماری معلومات بڑھ رہی ہے، اتنے ہی زیادہ آج دنیا میں ایسی بیماریاں بھی پھیلتی جا رہی ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے شاید نہیں ہوتا تھا. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف علاقوں میں، دنیا کی مختلف آبادیوں میں
ایسی بیماری، ایسی لاعلاج بیماری آتی ہے جس کا علاج انسان کے پاس نہیں، اس کی معلومات جتنی بھی بڑھ چکی ہے، لیکن انسان اس بیماری کے آگے مجبور نظر آتا ہے۔ اور ان بیماریوں میں آبادی کی بہت بڑی تعداد اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ کوئی وقت تھا جب ہم مختلف قسم کے کینسر کا ذکر کرتے تھے، پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ایڈز جیسی بیماری کا ذکر ہونے لگا، اور آج چین سے پیدا ہونے والی ایک اور بیماری کا ذکر آ رہا ہے جس سے پوری دنیا دھیرے دھیرے متاثر ہو رہی ہے، اور اس بیماری کے خطرات پوری دنیا کے اوپر منڈلا رہے ہیں، اور پوری دنیا اس پر ریسرچ میں لگی ہوئی ہے، کہاں سے بیماری پیدا ہوئی، اس کے کیا اسباب ہوئے، اس کا علاج کیا ہے، اور کیسے انسانیت کو اس بیماری سے بچایا جائے، اس پر بھی تحقیقات شروع ہو چکی۔ میرے بھائیوں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارا خالق، پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین، اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہماری روزی کا انتظام کرتا ہے، اسی نے یہ بدن اور یہ جسم بنایا، اور اس جسم کو صحت اور تندرستی عطا کی، اس کے لیے ایک نظام بنایا، اور اسی لیے ہمارا اس بات پر ایمان و یقین ہے کہ وہی بیماری پیدا کرتا ہے اور وہی اس سے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب تو وہ ہے کہ جب مجھے بیماری آتی ہے تو وہی شفا بھی دیتا ہے۔ وہ رب جس نے اس بدن اور جسم کو پیدا کیا، اس سے زیادہ اس بدن کے بارے میں اور کون جان سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کون یہ جان سکتا ہے کہ کون سی چیز اس بدن اور جسم کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز مضر اور نقصان دہ ہے؟ کون سی چیز ہے جس سے یہ بدن صحت مند رہے گا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور کون سی وہ چیزیں ہیں، چاہے وہ غذا ہو، چاہے کھانا پینا ہو، اور چاہے اور دوسرے معمولات زندگی ہوں، کون سی چیز ہے جو اس بدن میں بیماری پیدا کرے گی اور یہ بدن مفلوج ہو جائے گا؟ یہ اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اور اسی لیے اس رب العالمین کی رحمت، اس کی نشانیوں میں سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے جس طرح ہمیں دنیا میں جینے اور رہنے بسنے کا نظام دیا، جسے ہم دین کہتے ہیں، اس نے اسی دین کے اندر اس بدن کو محفوظ رکھنے، اس صحت کو محفوظ رکھنے کا بھی ایک نظام عطا کیا۔ کھانے پینے سے لے کر بیماری سے بچنے تک اور اپنی صحت کی حفاظت تک کے اصول عطا کیے اس نے۔ ہم چاہے آج جس طرح اپنے دین کی بہت ساری تعلیمات سے نہ بلد ہیں، اسی طرح ان تعلیمات کو بھی نہ جانتے ہو، نہ پڑھاؤ، لیکن میرے بھائیوں، اٹھائیے قرآن کو اور اٹھائیے احادیث کو۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کے سلسلے میں بھی ہدایات دی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کون کون سی چیز حرام ہے، اور یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ چیزیں جن کو اسلام نے حرام کیا ہے کھانے پینے کے معاملات میں، وہ ساری کی ساری اس بدن کے لیے اور بدن کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر، بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، بلکہ ان میں بہت ساری حرام کی ہوئی چیزوں میں ایسی ہیں کہ جن سے وہ بھیانک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جس کا آج کے دنیا میں سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے تجربہ کر کے کہا ہے کہ اسلام نے اس کو 1400 سال پہلے جو حرام کیا تھا تو بالکل صحیح کیا تھا۔ یہ اعتراف کر رہے ہیں ڈاکٹر لوگ بھی۔ اور یہی نہیں، کھانے کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں بھی اسلام نے بڑی ہدایتیں کی ہیں، یہاں تک کہ اپنے پیٹ کی کیسے ہم حفاظت کریں، اپنے معدے کی کیسے حفاظت کریں، اپنے پیٹ کو کیسے خراب ہونے سے بچائیں، وہ بھی بتایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر بیماریاں، یہ سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عام طور پر بیماریاں پیٹ کے خرابی سے پیدا ہوتی ہیں، تو اسلام نے اس کا بھی اصول بتایا۔ حدیث کا مطالعہ کیجیے، حدیث کی کوئی کتاب چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں ملے گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات جمع کیے گئے ہیں جو کھانے پینے سے متعلق۔ باب الاکل والشرب، باب الطب، ڈاکٹری یعنی بیماری سے شفا یابی، ڈاکٹری کے سلسلے میں احادیث۔ اور یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں دعا کرنے کا، دعا سکھائی۔
بیماری کے تعلق سے دعا سکھائی، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ایسی دعا جس میں اللہ سے اس بات کا اعتراف ہے کہ شفا دینے والا تو ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ جو بیماری دیا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوئی، انسان نے کیا غلطی کی اور کیا کھایا، یا کون سا اس کا معمولات میں غلطی ہوئی کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر بیماری آئی، وہی جانتا ہے۔ اور اس بیماری سے کیسے نجات ملے گی، کیسے شفا ملے گی، کیسے انسان صحت مند ہو جائے گا، یہ بھی اسی کا علم ہے۔ اسی لیے دعا آپ نے سکھائی، غور کیجئے، ایک ایک لفظ دعا کا ایک ایک لفظ جیسے توحید کا معنی اس کے اندر ہے، ویسے مانگنے کا طریقہ ہے اس کا۔ اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب، انسان کے رب۔ رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا، رب کے معنی ہوتا ہے کھلانے والا، پالنے والا، دینے والا، پالنہار، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی پورا معنی اس کو نہیں سمجھتا۔ وہ رب جو ہمارے بارے میں ہماری کیا ضروریات ہیں اور ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں تمام چیزوں، تمام خرابیوں سے، سب سے جاننے والا ہے۔ اس رب کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ اذهب الباس رب الناس، تکلیف بیماری کو دور کر دے اے لوگوں کے رب۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، اور مجھ کو بیماری سے شفایابی دے، مجھ کو بیماری سے شفایاب کر دے، اچھا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، انت الشافی، اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، شفا تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، اور کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا کر کہ اس کے بعد پھر بیماری لوٹ کرنا ہے، پھر کوئی بیماری نہ بچے۔ غور کیجیے کیسی دعا سکھائی، یہ ایک طرف دعا سکھائی، اس کے بعد اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ احتیاط کھانے پینے کے سلسلے میں، اپنی صحت کو حفاظت کے سلسلے میں، اگر کوئی بیماری آئی ہے تو اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اس کے سلسلے میں، یہاں تک اسلام نے سکھایا کہ اگر کسی جگہ پلیگ یا کوئی ایسی بیماری پھیل جائے جو وبائی بیماری ہو، جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے والی ہو، تو وہاں اگر آدمی ہے تو وہاں سے نہ آئے تاکہ دوسری جگہ بیماری نہ پھیلے، اور اگر نہیں گیا ہے وہاں تو وہاں نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں تعاون جسے پلیگ کہتے ہیں، حیدہ جسے عربی میں کہتے ہیں، وہ پھیل گیا تھا شام کے بڑے علاقے میں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے بیماری پھیلنا شروع ہوئی تھی جسے امواس کہتے ہیں، شام کا ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور اسی لیے اس تعاون کو تعاون امواس کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے، تعاون امواس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر تھے، وہ لشکر کے سپہ سالار بھی تھے۔ یہ تعاون جب پھیلا، صحابہ کرام، اجلہ صحابہ کرام، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام کا اس میں انتقال ہوا تھا، 30-35 ہزار آدمی پورے شام میں انتقال کر گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں شام جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر منع کر دیا۔ مدینے سے نکل پڑے تھے کہ میری رعایا جو شام میں رہتی ہے وہ اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ مر رہے ہیں، اور اجل اکابر صحابہ کا بھی انتقال ہوا ہے، تو میں خود جا کر دیکھوں گی کیا ہے۔ لیکن مدینے سے نکلنے پر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی ہے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہی حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کو یہ معلوم ہو کہ فلاں جگہ تعاون پھیلا ہوا ہے تو اس جگہ نہ جاؤ، اور اگر اس جگہ میں ہو جہاں تعاون پھیلا ہے تو وہاں سے نکل کر دوسری جگہ نہ جاؤ۔ یہ حدیث سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس مدینے لوٹ آئے۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی اور اللہ کی وحی آپ کے اوپر آتی تھی، آپ کا فرمان اللہ کا فرمان، آپ کو جو بتایا گیا وہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا، اللہ رب العالمین کا گویا حکم تھا اور ہے کہ وبائی بیماری کے سلسلے میں اتنا احتیاط کیا جائے، اسلام کی تعلیم ہے۔
یہ بڑی بیماریوں کے سلسلے میں جب یہ احتیاط کا حکم ہے تو چھوٹے معاملات میں کتنے احتیاط کا حکم ہوگا؟ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عام مباحات میں چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسی تاکید کی ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، تمام انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا، یہاں انسان مومنین نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کی جگہ پر، یعنی ہر عبادت کی جگہ پر جب جاؤ تو زینت اختیار کر کے وہ لباس پہنو۔ یہاں زینت سے مراد عام طور پر مفسرین نے لباس لیا، یعنی زیبائش کے لباس، اچھے لباس پہن کر نماز کے لیے جاؤ۔ نماز جہاں بھی پڑھو، جو سجدے گاہ ہو، جہاں تم سجدہ کرو، وہاں زینت اور زیبائش میں جاؤ۔ زینت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے تجاوز کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، ان کو کھاؤ اور پیو۔ اللہ نے حلال کیا اور ان کو طیب کہا ہے۔ تمام رسولوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں کو جو اللہ کے سب سے برگزیدہ اس زمین پر آئے، ان سے کہا اللہ نے کہ اے رسولوں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جو طیب پاکیزہ روزی ہم نے دی ہے، جو چیزیں حلال کی ہے ان کو اللہ نے طیب کہا، جن کا کھانا حلال کیا ہے ان کو طیب پاکیزہ کہا ہے کہ ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک اعمال کرتے تھے۔ تو کہا کہ کھاؤ اور پیو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو کھانے کی اجازت دی، لیکن اسراف سے منع کیا ہے۔ اسراف کھانے میں بھی ہے، اسراف اس کھانے پر خرچ کرنے میں بھی ہے۔ جتنی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ آدمی کھائے، اتنا کھائے کہ بیمار ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، یہ اسراف میں داخل ہے۔ اتنا زیادہ کھائے آدمی کہ پیٹ خراب ہو جائے، اتنا زیادہ کھائے کہ بیمار ہو جائے، یہ اسراف میں داخل ہے۔ اس کو اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کھانے پینے پر، زیب و زینت پر، جو مباح چیزیں ہیں ان پر اتنا زیادہ خرچ کیا جائے جتنا خرچ کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، جس کے لیے آدمی قرض لینے لگے، یہ بھی اسراف کر دیتا ہے۔ فضول خرچی مباح چیزوں میں، یہیں سے علماء نے یہ اصول بنایا کہ مباح جو چیزیں ہیں جن کا استعمال جائز کیا شریعت نے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں، چاہے استعمال کی ہوں، چاہے اور چیزیں ہوں جن کو مباح کیا ہے، اگر ان کے اندر حد سے تجاوز کیا جاتا ہے، اسراف کیا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ فضول خرچی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف، فضول خرچی کرنے والے، اس میں حد سے آگے بڑھنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کیا ہے اس زینت کو، یعنی زینت والے لباس کو، زینت والے پہناوے کو، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے زمین پر پیدا کیا ہے، اخرج لعباده اور والطیبات من الرزق، اور اسی طرح روزی میں سے جو طیب و پاکیزہ ہیں، جن کو حلال کیا گیا ہے، جن کا کھانا جائز کیا گیا ہے، ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے تو ان کو حلال کیا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی کسی کو اپنی طرف سے حرام کرتا ہے تو یہ تجاوز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، یہ سب حلال ہے۔ قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہا یہ حلال چیزیں، زیب و زینت اور زیبائش اور اسی طرح کھانے اور پینے کی طیب چیزیں، یہ مومنین کے لیے بھی اسی طرح حلال ہیں جس طرح تمام انسانوں کے حلال ہیں۔ اور اللہ رب العالمین یہ زیب و زینت اور کھانے پینے کی چیزیں تو خاص طور پر ان کو قیامت کے دن دے گا، خالصۃ یوم القیامہ۔ یہاں اللہ نے صاف کر دیا کہ جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں،
وہ حلال ہے، لیکن ان کے اندر اسراف جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے سلسلے میں کیا نسخہ دیا ہے؟ کہا آپ نے کھانے پینے کے سلسلے میں کہا کہ کھاؤ کتنا، 1/3 کھانا پیٹ کا، کہا پیٹ کا 3 حصہ ہو، 1/3 ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه، یہ 1/3 کھانے کے لیے ہے، 1/3 پینے کے لیے ہے، اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ کھانا پیٹ میں جو جائے وہ مکمل طور پر قاعدے سے ہضم ہو۔ شریعت نے غور کیجئے کتنا صحت کے سلسلے میں التزام کیا۔ اور یہی نہیں، شریعت نے ایک بات ایسی کی ہے جو آج ہمارے معاشرے پر پورا طور پر، وہ حدیث ہم نے 12 سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو، 2 نعمتیں بڑی عظیم اللہ نے دی ہیں، بہت ہی عظیم دی ہیں، لیکن آدمی ان کی قدر نہیں کرتا ہے۔ ان دونوں نعمتوں کی آدمی قدر نہیں کرتا ہے، ان کی وقت کو نہیں پہچانتا ہے، ان کی اہمیت کو نہیں پہچانتا ہے، جب ملتی ہے تو دھوکے میں پڑا رہتا ہے اور ان کو ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے۔ یہ 2 نعمتیں کون ہیں؟ ایک صحت ہے، ایک صحت ہے، دوسری فارغ البالی ہے۔ صحت عام طور پر ہم تقریروں میں اس کا ذکر آخرت کے تعلق سے سنتے ہیں کہ آدمی صحت و تندرستی میں عبادت کر لے، حقیقت میں یہاں دنیاوی معنی بھی اس میں ہے کہ جب صحت حاصل ہوئی تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ آدمی جب اچھی صحت سے ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اس کے سلسلے میں نہیں سوچتا ہے، دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ بڑی صحت ہے، بڑی طاقت ہے، کہو اس کو سمجھاؤ تو کہتا ہے ابھی چھوڑو، ابھی تو وقت ہے، ابھی بہت صحت ہے، ابھی ہم کھا پی لیں۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں اس سے ہماری صحت باقی رہے گی یا باقی نہیں رہے گی۔ دھوکے میں پڑا رہتا ہے اس صحت کے تعلق سے کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، اور کیا استعمال کریں اور کیا استعمال نہ کریں، اور کس طرح اس صحت کو بچائیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی شرح حدیث نے لکھا ہے کہ دنیا کے تعلق سے بھی اس میں بات ہے حدیث میں کہ صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن اس صحت کو بچانے کے لیے آدمی فکر نہیں کرتا ہے، دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ صحت ہے، سوچتا ہے جو ہے، جو مل رہا ہے، جیسا مل رہا ہے کھا لو، جیسا مل رہا ہے کھا لو۔ اور اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، یہاں اعتداء سے حد سے تجاوز کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی ہر وہ چیز کھائے جو اس کی طبیعت ہے، جو اس کو پسند آ جائے، جو دل میں آئے، چاہے وہ اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہو، چاہے اس کو حرام کیا گیا ہو، چاہے اس سے منع کیا گیا ہو، چاہے اس کے نقصانات اسے معلوم ہو کہ ابھی نہیں آ رہے، کل آ سکتے ہیں، لیکن ان کا استعمال حد سے زیادہ کرے اور ان کو کھائے پیے، تو یہ بھی اسی اعتداء حد سے تجاوز کے اندر داخل ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اکل کل شیء مجتہد، کہا کہ یہ بھی اعتداء کے اندر حد سے تجاوز کرنے کا اندر داخل۔ اور شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے میرے بھائیوں، اگر ان کے اندر داخل ہوں، ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیسی کیسی چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ آج جو بیماری چین سے پھیل رہی ہے، اس کی جو تحقیقات ہو رہی ہے اور اس کے اسباب جو تلاش کیے جا رہے ہیں، ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چینی لوگ کیڑے مکوڑے بہت کھاتے ہیں، زندہ جانوروں کو کھا جاتے ہیں، ان کے کھانے کا طریقہ حقیقت میں بالکل غیر فطری ہے۔ شریعت نے گوشت حلال کیا ہے تو اس کے لیے بتلا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت کھانا ہے، تمام جانوروں کو نہیں حلال کیا، تمام جانوروں کو نہیں حلال کیا، اور پھر جن کو حلال کیا ہے ان کو ذبح کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے سے جب اس کو حلال کریں گے تب وہ گوشت حلال ہوگا، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا۔ جھٹکے سے جو جانور حلال کیا جاتا ہے اس کا حرام کرنا قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی جانور اوپر سے گر جائے اور گر کر وہ مر جائے اور ذبح نہ کیا جا سکے، اس کا کھانا حرام قرار دیا ہے، اس کا گوشت کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کسی جانور پر کوئی جانور حملہ کر دے اور مر جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جا سکے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم ڈاکٹری جو تحقیقات ہے اس میں ہم تلاش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قربانی کرنے کا، ذبح کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتلایا ہے، یہی
بیماریوں کو ان جانوروں کے اندر سے نکالتا ہے، تب جو ہم کھاتے ہیں تو مفید ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو خون اس کے اندر سے بہتا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون اس کے اندر سے بہتا ہے، یہ اس کی بیماریوں کو لے کر نکل جاتا ہے۔ اس کے اندر جو بیماریاں پیدا ہونے کے کیڑے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور تب ہم اس کو کھاتے ہیں تو مفید ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی خون اس کے اندر سے نہ نکلے، جھٹکے سے اگر ہم جو قتل کیا جاتا ہے، جو ذبح کیا جاتا ہے، یا جو جانور شکار سے ذبح کرتے ہیں، ان کے اندر جو خون رہ جاتا ہے، یہی خون ان کے اندر بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ ان کی بیماریاں، ان کے اندر جو بیماری ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، اور جب انسان کھاتا ہے تو وہی کیڑے مکوڑے، وہی وائرس اس کے اندر جو باقی ہے وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور یہ وائرس میرے بھائیوں کبھی یہ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے نظام کے اندر داخل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھایا تو بیماری پھیلنے لگے گی، بلکہ اللہ نے ہر چیز کے لیے نظام بنایا ہے کہ جب اس نظام کی مخالفت ہوتی ہے، جب اس نظام کی مخالفت ہوتی ہے اور انسان حد سے تجاوز کرتا ہے اپنی سرکشی میں، تو اللہ رب العالمین طرف سے وہی چیز جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہے نقصان دہ، وہی چیز جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کو شریعت نے صاف طور پر بیان کیا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنے کردار کو دیکھیں، اور آج دنیا میں جو انسانوں کا کردار ہے اللہ رب العالمین کے اس نظام، دنیا بنائے ہوئے نظام کے خلاف، اس پر غور کریں میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت پر، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ بیماریاں کیوں پھیلتی، اور اس کا علاج اللہ رب العالمین نے خود شریعت کے اندر دیا ہے۔ اسی لیے یہ بھی حکم دیا گیا، غور کرو، شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بیماری آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہاتھ پر باندھ کر بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف فرمایا کہ اے لوگو علاج کرو، اے لوگو بیماری آئے تو اس کا علاج کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح بیماری پیدا کی ہے اسی طرح اس کی شفا بھی اس نے پیدا کی ہے، اور ہر بیماری کی اس نے شفا بنائی ہے الا الحرم، سوائے موت۔ موت کا جب وقت آ جائے گا تو بیماری ہو نہ ہو اچانک ہی آدمی اس دنیا سے جا سکتا ہے، اس کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو اسباب کو، بیماری کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، وہی اس نے اس کا وقت متعین کیا موت کا، اور پھر آدمی اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا لمنقلبون۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو یہ پڑھو تاکہ یہ یقین ہو کہ جو آدمی اس دنیا سے آیا ہے اور ہم بھی اس دنیا سے ایسے ہی جانے والے ہیں جیسے یہ ہمارا سامنے والا ہے۔ تو بیماری آپ نے سنا، بیماری آئے تو اس کا علاج کرو، احتیاط کا حکم دیا گیا کہ احتیاط کرو بیماری کے سلسلے میں، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور یہی نہیں اس سلسلے میں جو محتاط طریقہ ہے، جو بچنے کا طریقہ ہے ان کو استعمال کرو، دوا علاج کرو۔ میرے بھائیوں، آج اس سلسلے میں جانکاری کے باوجود ہمارے معاشرے میں جو لاپرواہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے رہنے سہنے میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے معمولات زندگی میں، میرے بھائیوں یہ بہت بڑا سبب ہے ان بیماریوں کا جو آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اور ہم روز کے حوادث میں، روز کے واقعات میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آدمی بیٹھا اس کو ہم سبب نہ بھی تلاش کریں تو کم از کم یہ تو ہم کو نظر آتا ہے کہ اس بیماری میں لاپرواہی کی گئی، آدمی اس کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ کرے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر۔ رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، اور جو روزگار سے ہے رب العالمین کے روزگار میں برکت عطا کر۔ رب العالمین ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، شریعت کا عامل بنا دے، دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون